الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ واقعہ کربلا کو بیان کیا جائے گا۔ بحیثیت مسلمان ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا مسلمان یا انسان ہو کہ جو واقعہ کربلا کی حقیقت سے ناواقف ہو، اور مسلمان تو دور کی بات ہے، روئے زمین پر بسنے والے جو کافر بھی ہیں ان سب کے لیے بھی یہ واقعہ متاثر کن ہے اور ان سب کے بھی رونگٹے کھڑے کرنے والا ہے۔ اس واقعے کے اندر ایک طرف ظلم، بے حیائی اور ہر قسم کی ناانصافی ہے، اور دوسری جانب بے بسی ہے اور ثابت قدمی کا ایک عجیب و غریب مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اپنی نوعیت کا الگ تھلگ واقعہ ہونے کی وجہ سے اسلامی تاریخ کے اندر یا انسانی تاریخ کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان کے اندر واقعہ کربلا ایک ممتاز واقعے کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اور محرم الحرام جب جب آتا ہے، عاشورہ کا دن آتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے یہ دل خراش واقعہ ہر سال ان کی یاد بن کر ان کو مغموم کرتا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ اب یہ واقعہ جو ہمارے سامنے موجود ہے ہر سال ہم سنتے ہیں، اور محرم گزر جاتا ہے، واقعہ بھول جاتے ہیں، اور پھر جب اگلا سال آتا ہے دوبارہ واقعے کو دہرایا جاتا ہے، پھر یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس واقعے کے پس منظر کو اگر سمجھ لیا جائے، معلومات کر لی جائیں پس منظر کے متعلق، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مرتے دم تک ہمارے لیے اس واقعے کے اندر جو پیغام ہے یا واقعے کو سمجھنے کا معاملہ ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج اس واقعے کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ واقعے کا پس منظر جاننے کے بعد اس کے بعد جب واقعہ کربلا بیان کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ امید ہے آپ حضرات کی توجہ ہوگی۔ تو بات چونکہ مشکل ہے لیکن سمجھانا ضروری ہے۔ میں نے خطبے کے اندر 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ، دوسرے سپارے میں موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے کے اندر جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، البتہ ان کی زندگی کس نوعیت کی ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اس مبارک آیت کے اندر اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والوں کے متعلق کہا گیا انہیں مردہ مت کہو، مطلب زبان سے ان کو مردہ مت کہو۔ چوتھے سپارے کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے، وہاں اللہ میاں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کے متعلق مردہ ہونے کا خیال بھی مت کرو۔ دوسرے سپارے کے اندر زبان سے منع کیا، اور چوتھے سپارے کے اندر اللہ نے گمان سے منع کیا، اور وہاں پر مزید وضاحت کے انداز میں فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ ان دونوں آیات مبارکہ کو سامنے رکھیں
تو ہر وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اس بندے کو ہم مردہ نہیں کہہ سکتے، اس بندے کو ہم مردہ نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے ہمارے یہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ لفظ ہے شہید۔ یعنی اگر طبعی موت بستر پر مر جائے ہم کہتے ہیں کہ میت ہے یا مردہ ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں مر جائے ہم کہتے ہیں کہ وہ شہید ہے۔ اب اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے یہ جو لفظ شہید ہے یہ شاہد سے نکلا ہے، اور شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ۔ پیغمبر علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ امت کے حق میں انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو امت کے حق میں گواہ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ کل قیامت والے دن جب اللہ کی ذات کی عدالت لگے گی تو امت کے حق میں یا امت کے خلاف پیغمبر گواہی دیں گے، پیغمبر گواہی دیں گے، تو جو گواہی دیتا ہے اس کو شہید بھی کہہ سکتے ہیں بمعنی گواہ کے۔ اب میرے اور آپ کے دماغ کے اعتبار سے جو اللہ کے راستے میں مارا گیا وہ شہید ہے، اور قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ شہید وہ ہے جو گواہی دینے والا ہو۔ سوال یہ ہے اللہ کے راستے میں مارے جانے والے کو جب شہید کہتے ہیں اس لفظ کو فٹ کیسے کریں گے؟ اس کا جواب احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کل قیامت کے دن مقتول قاتل کا سر لے کر آئے گا، مقتول قاتل کا گریبان پکڑ کر لے کر آئے گا اور اللہ میاں کی بارگاہ میں جا کر کھڑا کرے گا اور اللہ میاں سے کہے گا خدایا اس سے پوچھ اس نے مجھے قتل کیوں کیا، اس سے پوچھ اس نے مجھے قتل کیوں کیا۔ تو گویا کہ وہ قاتل جس نے دنیا میں قتل کیا تھا مقتول کل اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مارا جائے یا جو بندہ ظلماً قتل کیا جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس معنی کے اعتبار سے حضرات اہل بیت اطہار کا جو پورا قافلہ نکلا ہے اور میدان کربلا کے اندر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو قرآن کا مطالعہ کہتے ہیں مردہ مت کہنا، تو کیا کہیں؟ ان کو شہید کہیں۔ وہ شہادت کس بات کی دیں گے؟ اس بات کی دیں گے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی والا معاملہ کیا، اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالنے کے پیچھے جو بنیادی چیز دی انہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے سے ہمیں کہا تھا کہ نبی کی سنت مٹ رہی ہے، نانا کا دین داغدار ہو رہا ہے، حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے۔ ہم اس غرض سے مکہ مکرمہ سے کعب عراق تک کا سفر کر کے پہنچے تھے اور ان لوگوں نے ہمارے خلاف یہ سارا معاملہ کیا۔ گویا کہ وضاحت ہو جائے گی کہ ہمارا اتنا لمبا سفر منصب سنبھالنے کے لیے نہیں تھا، اقتدار کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ اغراض جو 1500 خطوط اور بے شمار وفود کی صورت میں ہم تک پہنچی تھیں، ان اغراض کو مقصود نظر بنا کر ہم نے یعنی اہل بیت اطہار نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اتنے بڑے مارکے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا تھا۔ اتنی بات واضح ہو رہی ہے؟ تمام حضرات کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ گواہ ہے کس اعتبار سے؟ یہ کل کو اس بات کی گواہی دیں گے۔ اب یہ جو واقعہ کربلا ہے اس واقعے کے اندر کئی کردار ہیں، ان تمام کرداروں کو بھی اپنی جگہ پر رکھنا ہے اور واقعے کو بھی خراب نہیں کرنا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ بہت مشکل معاملہ ہے۔ چنانچہ زبان کو سنبھال کر اور بڑے احترام کے ساتھ اس معاملے کو اگر سلجھایا جائے تو پوزیشن واضح ہو جائے گی، اور اگر رٹی رٹائی تقریریں یا سنے سنائے بیانات پر اگر اس کا تجزیہ ہر بندہ نکالے گا تو حضرات صحابہ کرام کی ذات لازماً مجروح ہوتی ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے آتے ہیں
یزید کی طرف. ظاہر سی بات ہے کہ بڑا خناس وہی تھا، کیا دھرا سارا اسی کا ہے. اب یزید کی آڑ میں ان کے والد کو اور ان کے والد کے ساتھ ان کے دادا کو بھی لان تان کی جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اپنے پیغمبر کا شجرہ نسب دیکھیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ سرکار کی 5ویں پیڑھی آتی ہے، عبد مناف پر آ کر ختم ہوتی ہے. یہ عبد مناف پر حضرت امیر معاویہ کا بھی نسب آ کر پیغمبر کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، عبد مناف جو پیغمبر کی 5ویں پیڑھی میں بزرگ گزرے ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام تھا عبد شمس، ایک بیٹے کا نام تھا عبد شمس، اور ایک بیٹے کا نام تھا ہاشم. ایک بیٹے کا نام تھا عبد شمس اور ایک بیٹے کا نام تھا ہاشم. ہاشم کے بیٹے کا نام تھا عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے کا نام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیڑھی یہاں سے پیغمبر پر آ گئی. دوسری طرف جائیں، عبد مناف کے دوسرے بیٹے کا نام ہے عبد شمس. کیا نام ہے؟ عبد شمس. عبد شمس کے بیٹے کا نام ہے امیہ. امیہ کے بیٹے کا نام ہے اپنا حرب. حرب کے بیٹے کا نام ہے ابو سفیان. ابو سفیان کے بیٹے کا نام ہے امیر معاویہ. امیر معاویہ کے بیٹے کا نام ہے یزید. آ رہی سمجھ میں؟ یہ 2 سلسلے یوں چلے اور چلتے چلتے جا کر یہ پہنچتے ہیں کہاں پر؟ عبد مناف پر. پیغمبر کا شجرہ اور حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ کا شجرہ اوپر جا کر ایک ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے. گویا کہ یہ دونوں خاندان ایک ہیں. آگے شاخوں کے اعتبار سے، آگے قبائل کے اعتبار سے ان کے اندر فرق پیدا ہو جاتا ہے. اتنی بات بھی واضح ہو گئی جی، اتنی بات بھی واضح ہو گئی کہ حضرت ابو سفیان یا حضرت امیر معاویہ اوپر چل کر پیغمبر کے ساتھ ان کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے. جب عبد مناف پر ہم پہنچیں گے تو عبد مناف کے آگے 82 پیڑھیاں جو پیغمبر کی بنتی ہیں، وہی 82 پیڑھیاں حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کی بھی بنیں گی. گویا کہ دونوں طرف کے جو خاندان ہیں نا، یہ خاندان بہت بڑے ہیں. باتیں ہو گئی 2. ان دونوں باتوں کو اپنے دماغ کے کسی کونے میں رکھ لیں، اینڈ میں انشاءاللہ ان کو کڑی سے کڑی ملا لیں گے. ٹھیک ہے عمران بھائی؟ ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا زمینی حقائق پر آ جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھجوایا. مکہ مکرمہ کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر، اور جزیرۃ العرب یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، درمیان ہے. جیسے پانی کا اگر بہت بڑا تالاب ہو اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا پانی حرکت کرے، اس کے لیے لازم ہے آپ اس کے سینٹر میں پتھر پھینکیں. لہریں پھوٹیں گی تو کونے تک پانی کے اندر حرکت آ جائے گی. اپنی سائڈ پر کرتے رہیں گے تو دوسری طرف کھڑی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمارے نبی کو ہدایت کا اور رہنمائی کا ایک یعنی کہ نمائندہ بنا کر بھیجا. تو پیغمبر کو مکہ مکرمہ کے اندر مبعوث فرمایا. لال خان کے پیچھے والا سو رہا ہے، ٹھیک ہے، مبعوث فرمایا. اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے 40 سال 6 مہینے کی، یہ تاریخ ہے بھیا، تاریخ، اس کو ذرا سمجھ لیں، اللہ کرے تو آگے والا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 40 سال 6 مہینے اس گندے معاشرے کے اندر اپنا رہن سہن رکھا، کہیں ہجرت نہیں کی. وہ معاشرہ کہ جس کے اندر ایسے غلیظ قسم کے لوگ آباد تھے کہ جن پر اس زمانے کی سپر پاور بھی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھی. ایسے لوگ تھے مکہ مکرمہ میں. ٹھیک ہے، معمولی بات پر دشمنی ہے تو نسلم بعد نسل وہ دشمنیاں چلتی رہتی تھیں. دشمنیاں کیا ہیں؟ اس کی بکری نے میرے گھاٹ سے پانی کیوں پی لیا، اس پر دشمنیاں چل پڑی. زندہ جانور کی کھال ادھیڑ دینا،
یا اس کے تھنوں کو کاٹ دینا، کونچے کاٹ دینا، یہ ان کا مشغلہ ہوتا تھا. اور مخالفین کی کھوپڑیاں کاٹ کر اس میں شراب پینا، یہ اس معاشرے کا خاصہ تھا. اللہ کے نبی نے وہاں پر اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر جب دعوت دیں گے تو جہاں پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچے گا، بعد میں پہنچے گا، پہلے تو ان لوگوں تک پہنچے گا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا، انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلے طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں. یہ پیغمبر کی باتیں تھی اور وحی کے بعد 3 سال کا عرصہ گزر گیا. اتنی بات ذہن میں ہے، گزر گیا. گویا کہ اللہ یہ چاہتے تھے اس معاشرے کے اندر انقلاب برپا ہو، یہ معاشرہ اس طرح آگے نہ چلے بلکہ اس معاشرے کے اندر چینج آئے. اور انقلاب کے لیے ہمارے نبی کا انتخاب ہوا اور جگہ مکہ المکرمہ کا انتخاب ہوا. اللہ کے نبی نے دعوت دی تو گنے چنے افراد جو خفیہ دعوت دی، اس کے نتیجے میں 3 سال میں چند افراد مسلمان ہو گئے. چند افراد جب مسلمان ہوئے تو یاد رکھیے، جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے یا کوئی انقلابی تحریک ہوتی ہے، ابتداءً اس کے اندر جو شامل لوگ ہوتے ہیں تعداد میں کم ہوتے ہیں اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں. سرکار کے ساتھ جو لوگ حضرت بلال تھے، کون تھے؟ حضرت بلال ہیں یا حضرت سمیہ ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں تو ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ولید وغیرہ، یہ سب کچھ، یہ مختصر سی جماعت اٹھتی ہے انقلاب برپا کرنے کے لیے. فریق مخالف دباتا ہے لیکن ان کو خطرہ محسوس نہیں کرتا. دباتا کس اعتبار سے کہ کبھی کانٹے پھینک دیے، جو غلام ہے پکڑ کر ان کو گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں، ان کے اوپر کچرا پھینکا جا رہا ہے، لان تان کی جا رہی ہے، یہ ان کی طرف سے رد عمل تھا. ادھر سے دن بدن اس انقلابی تحریک کے اندر شامل ہونے والے لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے طاقتور لوگ بھی اس انقلابی تحریک کا حصہ بنے. یعنی کہ نبوت کے 6 سال امیر حمزہ بھی آ گئے اور عمر بن خطاب بھی آ گئے. ٹھیک ہے، عمر بن خطاب نے آتے کے ساتھ ہی کیا کہا؟ تلوار نکالی اور کہا کہ جس کو اپنے بچے یتیم کروانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو تو راستے میں آ جائے. عمر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کو جا رہا ہے. انقلابی تاریخ شروع ہو گئی جی. اب اس کے اندر زور پیدا ہو رہا ہے. اس زور کے باوجود بھی اللہ کا حکم تھا ابھی آپ نے جواب نہیں دینا. طاقت تو ہے، جواب نہیں دینا. اندرون خانہ محنت کر کے اس تحریک کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا ہے. چنانچہ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی کے اندر اس تحریک میں شامل ہونے والے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی اور 13 سال تک محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھ والے لوگ مار کھاتے رہے، باوجود طاقت کے جواب نہ دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا مدینہ چلے جائیں. اب جب مدینہ منورہ کے یہ تحریک جو 13 سال پرانی تھی، بدر کے میدان کے اندر اللہ نے ایک جھلک دکھا دی. اور وہ جھلک کیا تھی کہ 313 کے ہاتھوں 1000 کو مروایا. وہ 1000 کو مروانے کے پیچھے جو فلسفہ تھا وہ یہ تھا، اس تحریک میں آنے والوں کے لیے راستہ کھل جائے، انہیں سمجھ میں آ جائے یہ تحریک غلط نہیں ہے. یہ تحریک اگر غلط ہوتی تو وہاں پر 1000 تھے، گویا کہ ان کے 3 بندے مل کر ایک مسلمان کو مار دے. لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ ایک مسلمان 3 کافروں کو مل کے مار رہا ہے. ان کے لیے راستہ کھول دیا گیا، ان کے لیے راستہ کھول دیا گیا. اللہ کی شان یہ پروان چڑھتا رہا یہاں تک کہ ہجرت کا 8واں سال آ گیا. تو 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی کے بعد رات کی تنہائی میں جہاں سے پیغمبر کو اپنی جان کی حفاظت کی خاطر نکلنا پڑا، تو جب سن 8 ہجری کو واپس آئے تو فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے.
اب جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اب اس تحریک کے اندر جو شروع کی گئی تھی مکہ مکرمہ کے اندر دھڑا دھڑ لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، کتنے لوگ آئے؟ دھڑا دھڑ آئے کہ 10,000 تو مدینہ سے لے کر آئے تھے اور 2,000 فقط فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ آ کر مل گئے. انقلابی تحریک کو ایک قوت بازو کے طور پر ایک امداد مل گئی. ایک کیا مل گئی؟ امداد مل گئی. ٹھیک ہے، اس بات کو دماغ میں رکھیں. جب بھی کوئی تحریک وجود میں آتی ہے، مخالفین مخالفت کرتے ہیں، انکار نہیں، لیکن اگر مخالفین یہ سمجھیں کہ ہم ان کی ٹکر کے نہیں ہیں، اگر ہم ٹکرائیں گے تو شکست کھا جائیں گے، اس صورت میں مخالفین وقتی طور پر دب جاتے ہیں، اس انتظار میں کہ موقع ملے گا تو بدلہ لیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں اور 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر جو افراد تیار کیے اس تحریک کے، وہ افراد وہ تھے، انہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کر دیا. ٹھیک ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع یہ پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کی کامیابی کی دلیل تھا. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے انقلاب جب شروع کیا، آتے کے ساتھ ہی جب کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو 3 قسم کے مذاہب کے ماننے والوں سے پیغمبر کا ٹکراؤ ہوا. سب سے پہلے مشرکین مکہ، جنہوں نے کعبۃ اللہ میں 360 رکھے تھے، پیغمبر نے کہا کہ بھائی خدا صرف ایک ہے. وہ مخالفت کرتے 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 رہے، لیکن جب پیغمبر فاتح مکہ بن کر آ گئے، اس کے بعد ان کی دال نہ گلی. ان میں سے جن کے مقدر میں ہدایت تھی وہ مان گئے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی اسی فارمولے پر عمل کیا. ٹکرا نہیں سکتے، گردنیں جھکا کر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ارد گرد کے علاقوں کے اندر جا کر وہ آباد ہو گئے موقع کی تلاش میں. کس میں؟ موقع کی تلاش میں. نمبر 2 پیغمبر کا ٹکراؤ تھا عیسائیوں کے ساتھ. جب سرکار نے خط بھجوایا عیسائیوں کے ساتھ براہ راست پیغمبر کا کوئی زیادہ یعنی کہ ٹکراؤ نہیں ہوا. نجاشی کو بھجوایا خط، وہ مسلمان ہو گئے. ہرقل کو بھجوایا، وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن بعد میں انہوں نے عیسائیت ہی کو اختیار کیا. شاہ مقوقس کو بھجوایا، وہ بھی پیغمبر کا خط چومتا ہے، پیغمبر کے لیے ہدایہ وغیرہ بھجوا کر گویا کہ پیغمبر کا احترام کرتا ہے. تیسرے نمبر کی جو پیغمبر کے ساتھ جو جنگ تھی وہ تھی اپنا مجوسیوں کے ساتھ. جب پیغمبر نے کسرا کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام خط بھجوایا، اس ظالم نے اس کو پھاڑ کر چکنا چور کر دیا. سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے اپنی حکومت کو پاش پاش کر دیا. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر سارے کے سارے مسلمان اور اس کے علاوہ جو باہر کے لوگ تھے یہ وہ مخالفین تھے کہ جو سمجھتے تھے ہم بدلہ نہیں لے سکتے، خاموشی اختیار کر لی. آگے سمجھ میں؟ خاموشی اختیار کر لی. اب آئے گا رد عمل. وہ مخالفین جنہوں نے گردنیں جھکائی تھیں وہ پیغمبر کے انتقال کا انتظار کر رہے تھے. ادھر پیغمبر کا انتقال ہوتا ہے، ابو بکر صدیق خلیفہ نامزد ہوتے ہیں، ادھر سے وہ سارے مخالفین ارد گرد جو تھے وہ کھڑے ہو گئے. کسی نے اٹھ کر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، کسی نے اٹھ کر زکوٰۃ کا انکار کر دیا. کچھ وہ تھے کہ جو پیغمبر کے زمانے میں جان بچانے کے لیے ایمان لے آئے تھے، پیغمبر کے جانے کے بعد انہوں نے فوراً کلمہ چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا، یہ مرتد ہو گئے. ابو بکر صدیق مسلمانوں کے امیر ہیں، ویسے طبیعت کے اعتبار سے بڑے نرم، لیکن اللہ نے اس موقع پر ان کے اندر سختی پیدا کر دی اور انہوں نے اس نہج پر جس نہج پر پیغمبر دین کو چھوڑ کر گئے تھے دوبارہ سے اس نہج پر دین کو لا کر کھڑا کیا. ان کے خلاف عالم میں جہاد بلند کیا.
ختم نبوت کے منکرین کا استحصال کیا. 40,000 بندے کھڑے ہو گئے تھے سامنے. خالی نبوت کے دعوے داروں کے ساتھ ان کی فوج 40,000. زکوٰۃ کے منکر کھڑے ہو گئے. حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ خبردار، جو سرکار کے زمانے میں ایک تسمہ بھی دیتا تھا، اگر وہ اس کا بھی انکار کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. ابوبکر صدیق کی استقامت اور بروقت کارروائی نے وہ جو سر اٹھانے والے مخالفین تھے، جو رد عمل کے منتظر تھے، ان کو کچل دیا اور یہ تحریک دب گئی. اور پیغمبر اسلام کے انتقال کے وقت اسلام جس انداز سے موجود تھا دوبارہ اسی حیت پر لا کر کھڑا کر دیا. کتنی بات واضح ہو گئی. ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد حضرت عمر کو جو دین اسلام پیش کیا تھال کے اندر رکھ کر، وہ بالکل صاف ستھرا تھا. پیغمبر کے زمانے والا اسلام پیش کیا گیا، یعنی مخالفت وغیرہ کچھ نہیں، سب کو کچل دیا، بالکل کلیئر کٹ. اور اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ نامزد ہو گئے. حضرت عمر آ کر بیٹھے تو چونکہ سرکشوں کو کچل دیا گیا تھا، حضرت عمر نے کارروائیاں کی اور کارروائیوں کے نتیجے میں اسلامی جھنڈا 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خسرو پرویز کے بارے میں کہا تھا، اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کو پھاڑا. حضرت عمر کے زمانے کے اندر جب فتوحات بڑھی تو کسرا، یعنی کہ جو خسرو پرویز کا ملک تھا، مجوسیوں کا گڑھ تھا، اس کو صفحہ 80 سے مٹا دیا گیا. جب صفحہ 80 سے مٹایا، ان کا جو چیف کمانڈر تھا ہرمزان اس کا نام تھا، یہ بڑا شاطر تھا. اور حضرت عمر کی جانب سے اس کے متعلق کہا گیا تھا جہاں پر ملے اسے قتل کر دینا، معافی کوئی نہیں ہے اس کی. خطرناک آدمی تھا. اس کو گرفتار کر کے لایا گیا حضرت عمر کے پاس. قیدی تھا، بیڑیوں میں بند تھا. جب اس نے دیکھا کہ میری موت یقینی ہے، چال چلی. حضرت عمر سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے قتل کروائیں گے. کہا بالکل. کہا کہ مرنے سے پہلے پانی پینا چاہتا ہوں. پانی لایا گیا. کہا بیڑیوں میں پانی کیسے پیوں گا؟ بیڑیاں کھلوائیں، آزاد کر دیں، مجھے پانی پینا ہے. حضرت عمر نے آزاد کروایا، بیڑیاں کھلوائیں اور پانی کا کٹورا اس کے ہاتھ میں. قریب کیا اور کہتے مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں پانی پی رہا ہوں اور آپ کا بندہ پیچھے سے گردن اڑا دے. حضرت عمر نے کہا نہیں غم نہ کرو، آپ پانی پی لو، جب تک پانی مکمل نہیں پیو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا. یہ بڑا چال باز تھا. اس نے کہا وعدہ ہے آپ کا؟ کہا بالکل وعدہ ہے. امیر المؤمنین ہیں. انہوں نے کہا بالکل وعدہ ہے. اس ظالم نے فوراً وہ پیالہ پانی کے نیچے پھینک دیا، پانی گر گیا. کہا کہ بات سنو عمر، وعدہ خلافی تم نہیں کر سکتے. تم نے کہا تھا پانی جب تک نہ پی لو قتل نہیں کرو گے، اور یہ پانی میں پی نہیں سکتا. اس انداز سے اس نے چال چلی اور حضرت عمر نے شرافت کا مظاہرہ کیا اور اپنے وعدے کا پاس رکھا اور کہا بالکل ہم نے یہ کہا تھا اگر تم یہ پانی نہیں پیو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا. اس چال پر یہ کامیاب ہو کر آگے نکلا. لیکن اس کے دماغ میں ایک بات تھی، یہ جو اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اس میں کمال ان فوجیوں کا نہیں ہے، اس میں کمال عمر کا ہے. عمر کی مثال اس چکی کی سی ہے، چکی کے اندر موجود اس لکڑی کی سی ہے جس کے گرد یہ چکی گھومتی ہے. یہ چکی گھوم رہی ہے تب تک جب تک یہ سینٹر والی لکڑی موجود ہے. اس لکڑی کو کاٹ دو چکی ختم ہو جائے گی. یہاں سے نکل کر یہ ظالم گیا اور ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نامی غلام کو حضرت عمر کو شہید کرنے کے لیے اس نے تیار کیا. ٹھیک ہے. پھر وہ واقعہ آپ کے سامنے، وہ کیسے فجر کی نماز میں آیا، حضرت والا کو شہید کر دیا. یہ رد عمل کے طور پر یہ دوسرا موقع تھا کہ جب ادھر حضرت عمر نے ان کا ملک تباہ و برباد کیا، وہ مقابلے پر نہیں آ سکتے تھے، خاموش ہوئے، لیکن موقع ملا تو رد عمل کے طور پر
انہی لوگوں میں سے ایک بندے کو تیار کر کے حضرت عمر کو ختم کر دیا گیا۔ ان کے دماغ کے مطابق یہ تھا اب وہ جو اسلام کی چکی چل رہی تھی اب اس کا ٹھپا بیٹھ جائے گا، اسلام آگے کو نہیں جائے گا۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ لیکن وہ ظالم سمجھ نہ پایا کہ جس اسلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہج تک پہنچایا ہو اتنا جلدی وہ مٹ نہیں سکتا۔ وہ ناکام ہوا اپنی سوچ کی بنیاد پر، لیکن کارروائی اس نے مخالفت کے طور پر، رد عمل کے طور پر کر لی۔ حضرت عثمان حضرت عمر کے بعد خلیفہ نامزد ہوئے۔ جہاں پر بریک لگا تھا حضرت عمر کے زمانے میں وہیں سے فتوحات آگے بڑھی، اور جو 22 لاکھ پر چھوڑ کر گئے تھے 44 لاکھ پر لا کر اس کو پہنچا دیا گیا۔ 12 سال کا دور خلافت، ان میں ابتدائی جو 10 سال ہیں اسی رفتار سے اسی نہج پر فتوحات چل رہی تھیں جس نہج پر حضرت عمر چھوڑ کر گئے تھے۔ البتہ جب حضرت عثمان کی خلافت کو 2 سال باقی رہ گئے، 10 پورے ہو گئے، 2 سال باقی رہ گئے، اس موقع پر ایک تیسرا فتنہ نمودار ہوا جس کو کہا جاتا ہے یہود کا فتنہ۔ آپ جانتے ہیں سرکار مکہ میں تھے تو مدینہ کے اندر یہود آباد تھے۔ سرکار مدینہ میں جب تشریف لائے تو یہود مدینہ منورہ کے اندر 3 قبائل تھے ان کے، قریظہ تھا، قینقاع تھا اور بنو نذیر تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے ان کو یہاں سے نکالا، مدینہ منورہ خالی کیا، اس کے بعد قریظہ کو قتل کیا۔ خیبر ان کا بہت بڑا علاقہ تھا، یہاں سے جن کو نکالا تھا کچھ خیبر میں گئے اور کچھ شام کے اندر چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے خیبر کے اندر سے بھی ان کو نکالا، یہ ملک شام تک جا کر پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے وہاں جا کر یہ معاملات کو سنبھالا اور وہاں سے ان کو ختم کیا۔ اب یہودی دب تو گئے لیکن انتظار میں رہے کہ کب وقت ملے گا ہم اپنی چال چلیں گے، وقت کب ملے گا ہم اپنی چال چلیں گے۔ آ رہی ہے کچھ سبحان اللہ ماشاء اللہ بولا گا تو مجھے پتہ چلے زندوں میں ہو رہا ہے بیان۔ آ رہی ہے، اب ہر بات پہ سبحان اللہ مت بولنا۔ ایک مرتبہ بیان میں نے کہا کہ جی جو بندہ 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے ویسا ہی ہے جیسا کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ تو آگے سے کہہ رہا سبحان اللہ، تو موقع محل دیکھنا کہاں سبحان اللہ۔ میں ایسا نہ ہو میں بولوں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، بولو سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ ذرا بات سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جائیں گے۔ وہ یہودی کیا کریں جی، طریقہ کار کیا ہو، بدلہ لینا ہے، بدلہ لینے کے لیے چال کیا چلے۔ 10 سال حضرت عثمان کا زمانہ وی آئی پی، یہ بدبخت عبداللہ ابن سبا یہودی یہ یمن کے اندر صنعاء کے اندر رہتا تھا اور جھوٹ موٹ کا لبادہ اوڑھ کر یہ مدینہ آتا ہے اور نام کا مسلمان ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد مدینہ میں رہنے لگا اور اس کے بعد یہاں کے لوگوں کو اس نے ورغلانا شروع کر دیا۔ کیا ورغلایا؟ نمبر 1 علی خدا ہیں، لوگوں کے دماغ میں بات ڈال رہا ہے۔ نمبر 2 علی یہ پیغمبر کے وصی ہیں، یعنی پیغمبر نے ان کو وصیت کی تھی، پیغمبر نے ان کو وصیت کی تھی۔ اور نمبر 3 وہ کہنے لگا کہ ابو بکر اور عمر اور یہ عثمان یہ خلیفہ نہیں ہیں، یہ غاصب ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ غاصب ہیں۔ کیوں کہا؟ اس بنیاد پر کہا کہ دیکھو پیغمبر بنو ہاشم میں سے تھے، پیغمبر بنو ہاشم میں سے تھے، ابو بکر بنو ہاشم میں سے نہیں تھے، عمر بنو ہاشم میں سے نہیں تھے اور عثمان بنو ہاشم میں سے نہیں ہیں، علی بنو ہاشم میں سے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ علی کو خلیفہ بنایا جائے۔ 3 قسم کے فتنے برپا کر کے مدینہ سے چلا گیا یہ عراق، شام، دمشق، کوفہ، جس علاقے میں جاتا ان کے متعلق کچھ نہ کہتا۔ مثلا دمشق کے اندر جا کر بیٹھتا تو کہتا کوفہ کا گورنر بڑا خراب آدمی ہے، اپنوں کو نوازتا ہے اور دوسروں کو دھتکارتا ہے،
اور وہاں کھڑے ہو کر کہتا عثمان اپنے قرابت داروں کو نوازتا ہے. پھر کوفہ جاتا، بصرہ والوں کے بارے میں کہتا، بصرہ جاتا کوفہ والوں کے بارے میں کہتا. اس نے وہاں پر ماحول اتنا خراب کیا کہ وہاں پر باقاعدہ باغیوں کی ایک جماعت تیار کی. ان باغیوں نے حضرت عثمان کو خط لکھے کہ ہمارے علاقے کے جو گورنر ہیں ان پر ہمیں اعتماد نہیں. حضرت عثمان نے کہا حج کے موقع پر آ جاؤ، حج کے موقع پر آ جاؤ، آمنا سامنا ہو جائے گا، معاملات طے ہو جائیں گے. لیکن ان کو معلوم تھا کہ جب وہاں جائیں گے تو پول پٹی کھل جائے گی، لہٰذا یہ وہاں نہ گئے. جب مدینہ سے مسلمان مکہ مکرمہ حج کے لیے گئے تو یہ ٹولہ باغیوں کا آتا ہے، حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیتا ہے، اور اس انداز سے عبداللہ ابن سبا یہودی کی لگائی ہوئی آگ کے نتیجے میں خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ابن عفان کو ان کے گھر کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے. یہ یہودیوں کی چال کامیاب ہو گئی. یہ بڑی خطرناک چال تھی. یہ چال کس انداز سے خطرناک تھی؟ ایک طرف ہے باغی، ایک طرف ہے مدینہ کے لوگ مخلص مسلمان. اس موقع پر شام کے گورنر ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ باغی وہاں پر بھی ہیں، یہ باغی وہاں پر بھی ہیں، یہ باغی مدینہ کے اندر بھی ہیں. خلافت کا معاملہ ہے، دو چیزیں ہیں، پہلے خلیفہ نامزد کیا جائے یا پہلے عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. مدینہ منورہ کے اندر حضرت علی ہیں، باغی ارد گرد ہیں، اور شام کے اندر حضرت امیر معاویہ ہیں اور باغی ارد گرد ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کوفہ کو دارالخلافہ بنایا. وہاں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد چونکہ خلافت اہم تھی، پہلے خلیفہ ہو اور پھر قصاص لیا جائے، لہذا خلافت کا معاملہ طے کیا گیا. خلافت کے معاملے کے طے ہو جانے کے بعد وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے انہوں نے حضرت کو گھیر رکھا تھا. ادھر سے ان بدبختوں نے حضرت علی کو گھیر رکھا تھا. آواز اٹھتی ہے کیا؟ عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. پیغام پہنچایا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت علی کو. تو حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ آپ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کریں، آپ مجھے مضبوط کریں، اور اس کے بعد ہم قصاص لے لیتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کو معلوم تھا اگر میں نکلتا ہوں علی کی بیعت کرنے کے لیے، یہ باغی، یہ ظالم ہیں، یہ مجھے وہاں پہنچنے نہیں دیں گے، راستہ روکیں گے اور مزید آپس میں تنازعات پیدا ہوں گے. چنانچہ اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ وہیں رہے. یہاں سے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وغیرہ یہ حضرات آئے ہیں، جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، سواریاں وغیرہ لے کر، اور ان کا بھی ایک ہی مطالبہ حضرت علی سے کہ بھائی عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں. کوفہ کی جامع مسجد میں گئے تو 10,000 باغی جمع ہو گئے، اور ان سب نے کہا عثمان کے قاتل ہمیں، لو بدلہ. آگے سمجھ میں؟ 10,000 باغی کھڑے ہو گئے، ہم ہیں عثمان کے قاتل، لو بدلہ. اب اس موقع پر کیا کیا جائے؟ سمجھ سے بالا تر ہے. اب 10,000 تو نہیں تھے نا، لیکن وہاں 10,000 نے کھڑے ہو کر کہا ہم عثمان کے قاتل ہیں، ہم سے لو بدلہ. اب وہ لشکر جو پیچھے سے آیا تھا یہ معاملات طے کرنے کے لیے، ادھر سے 10,000 باغی اٹھے اور اس لشکر کے ساتھ آپس میں دستوں گریباں ہو گئے. اور یہ وہ موقع تھا کہ مسلمان کے خلاف کھڑا ہوا، اور ایک رات کے اندر لگ بھگ 1,00,000 بندوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. بڑا خطرناک معاملہ ہوا. حضرت علی کے ساتھ جو باغی تھے انہی میں سے ایک بدبخت اٹھا جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اور اس نے آگے چل کر حضرت علی کو فجر کی نماز سے پہلے شہید کر دیا تھا. آ رہی سمجھ میں؟ حضرت امیر معاویہ وہیں پر رہے اور یہ کوفہ کے اندر یہ معاملات ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے پہلے حضرت علی کی خلافت کے بعد بیچ میں 6 مہینے کا عرصہ ہے، حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا. کون ہے حضرت حسن؟ حضرت فاطمہ کے بڑے صاحبزادے.
ان کو بنایا گیا خلیفہ اور تقریباً 4.5 سال یا 5 سال کے لگ بھگ. اس کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ. حضرت حسن جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد گویا کہ یہ کوفہ میں تھے، یہاں سے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد یہ جو باغی تھے ٹھنڈے ہو گئے. حضرت حسن چلے جاتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو جا کر اپنی خلافت دے دیتے ہیں. آپ کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں، آپ خلیفہ ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں. 6 مہینے کے بعد جب یہ بچے تھے حضرت حسن، اس موقع پر سرکار نے ممبر پر بیٹھ کر ایک دن ان کو اٹھا کے گود میں رکھا اور فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. اور وہ پیغمبر کی پیشن گوئی اس موقع پر ثابت ہو گئی کہ ایک طرف وہ تھے اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ والے لوگ تھے. چنانچہ حضرت حسن نے جب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس بیعت کے نتیجے میں پچھلے 4.5 یا 5 سال جو اسلام کا وہ زمانہ کہ جس کے اندر جس ترقی سے اسلام پروان چڑھ رہا تھا اس کو بریک لگ گیا تھا، یہاں سے کمان سنبھالی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. گاڑی لوڈ ہو، معاملہ چڑھائی کا ہو، اگر گاڑی بند ہو جائے تو ڈرائیور کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. کیوں؟ اگر گاڑی پیچھے آ گئی تو ڈرائیور گیا، اور اگر گاڑی کو وہاں سے اوپر کو چڑھا کر لے گیا تو یہ کمال ہوتا ہے ڈرائیور کا. اب پیچھے 4.5 سال کے حالات حضرت امیر معاویہ جانتے تھے. جس موقع پر انہوں نے خلافت سنبھالی تو یہ پھولوں کا سیج نہیں تھا، بلکہ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت میں کلمہ گو آپس میں متنفر تھے، لیکن کمال مہارت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی مسند سنبھال کر نہ صرف باغیوں کو کچلا، بلکہ وہ جو فتوحات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے پہلے حضرت عثمان کی شہادت پر موقوف ہو گیا تھا سلسلہ، وہیں سے شروع کیا اور اپنے 20 سالہ دور حکومت کے اندر یہ فتوحات کا رقبہ 64 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے، 64 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا. اس زمانے میں مکہ میں صحابہ ہیں، مدینہ میں صحابہ ہیں، شام کے اندر صحابہ ہیں، دمشق میں صحابہ ہیں، مصر، کوفہ، بلاد عرب، ادھر ادھر صحابہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، کسی نے مخالفت نہیں کی. معاملہ یہ ہوا، بعض مخلصین نے جو 5 سال کا تاریک دور دیکھ چکے تھے کہ جس میں مسلمان کی تلوار سے مسلمان شہید ہوا تھا، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو جا کر مخلصانہ مشورہ دیا. حضرت آپ کی برکت سے پرانا دور، امن کا دور ظہور پذیر ہوا اور باغیوں کو آپ نے کچل دیا. حضرت ہم یہ چاہتے ہیں یہ سلسلہ یوں ہی رہے. اب مسئلہ یہ ہے حضرت، اگر آپ چلے گئے دوبارہ باغی سر نہ اٹھا لیں، آپ اپنی زندگی میں اس کے سد باب کے لیے کچھ کر کے جائیں. کیا کروں جی؟ حضرت آپ اپنے بعد خلافت کے لیے اپنے بیٹے یزید کا نام منتخب کر لیں. مشورہ مخلصین نے دیا. حضرت امیر معاویہ نے یکسر انکار کیا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھا دیکھی 40 خوشامدی لوگوں کا ٹولہ عراق سے آیا. السلام علیکم، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. 100 وہاں سے آ رہے ہیں، 200 وہاں سے آ رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر ہزاروں لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جس پر حضرت امیر معاویہ کی رائے بھی چینج ہوئی. اتنے سارے لوگوں کی مخالفت کریں گے دوبارہ وہی پرانے حالات پیدا نہ ہو جائیں، اس لیے خاموشی اختیار کر کے وہاں سے مدینہ منورہ کا سفر کیا. وہاں سے کس کا سفر کیا؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ کی پوزیشن کیا ہے؟
حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، ان کے بیٹے۔ حضرت عباس کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر موجود ہیں۔ حضرت زبیر کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں۔ اور حضرت علی کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے حسین ابن علی مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ 5 بندے، ان کو پتہ چلا حضرت امیر معاویہ تشریف لائے ہیں اور مقصد اپنے بعد یزید کی خلافت پر بیعت لینا ہے۔ ان 5 بندوں نے یکسر انکار کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خلافت کا معاملہ ہے، یہ خلافت کا معاملہ اس طریقے پر کرنا ہے جس طریقے پر آپ سے پہلے والوں نے کیا۔ یا تو سرکار والا کام کریں، سرکار گئے کسی کو نامزد نہیں کیا، لوگوں نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دیا، یا ابو بکر صدیق والا کام کریں، اپنے بعد جس کا نام لیا وہ ان کے خاندان کا بندہ نہیں تھا، یا عمر والا کام کریں، اپنے بعد ایک کمیٹی بنا دی 6 بندوں کی، کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ ہم یعنی یہ 5 بندے یزید کی بیعت پر ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، انکاری۔ لہذا امیر معاویہ نے سختی والا معاملہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہے، میری رائے یہ ہے، رائے پر رائے نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پر یہ ماحول بن چکا ہے اور یہ 5 حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اماں نے کہا کہ آپ سختی مت کیجئے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں سختی نہیں کروں گا، اور اس کے بعد یہاں سے حضرت امیر معاویہ واپس چلے جاتے ہیں اور آگے چاہ کر حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت علی کی وفات ہوئی، باغی اس درجے میں تو کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے امیر المؤمنین کو شہید کر دیا، لیکن 6 مہینے کے بعد حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کی نانی مر گئی۔ یار ہمارا تو سارا منصوبہ فلوپ ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ اب انہوں نے دوبارہ سے اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے خواب دیکھنا شروع کیے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، ادھر یزید خلیفہ بنا۔ جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر کل تک بیعت کی تھی، انہوں نے اپنی کارروائیوں کو دوام بخشنے کے لیے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ حضرت آپ آئیں، نبی کی سنت مٹ رہی ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، آپ آئیں، آپ ہمارے دل ہیں، آپ ہماری جان ہے، ہم جان نچھاور کریں گے۔ 1500 خط، کتنے خط؟ بے شمار وفود مکہ مکرمہ میں بھیجے گئے۔ ان کی چال وہی تھی، کیا اسلام کا راستہ روکنا ہے، بھیجے۔ چنانچہ ان کے فیصلے، ان کے خطوط اور وفود پر حضرت حسین کی رائے ہوئی جانے کی، لیکن عبداللہ ابن زبیر جو حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، انہوں نے منع کیا، نہ حضرت نہ، آپ نے حجاز مقدس کو نہیں چھوڑنا، وہاں مت جائیے گا، یہاں رہ کر ہم خلافت اعلیٰ منہاج نبوہ قائم کریں گے۔ لیکن حضرت حسین نے کہا کہ نہیں، اتنے وفود، اتنے خطوط، تو تحقیق حال کے لیے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھجوا دیا۔ مسلم بن عقیل گئے، گنتی کے چند دنوں کے بعد خط حضرت، ماحول بالکل سازگار ہے۔ آن کی آن میں 18,000 بندے وہ حضرت کے ہاتھ پر، یعنی حضرت حسین کے لیے وہ بیعت لے رہے تھے، حضرت کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے کہا، دیکھا ماحول سازگار ہے، انہوں نے وہاں سے خط لکھ دیا، آپ تشریف لے آئیں۔ یہ خط روانہ ہونا تھا اور اللہ کا فیصلہ آنا تھا، وہاں حالات بدل گئے۔ جس وقت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو کوفہ کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر، یزید نے اس کو ہٹا کر لگا دی اپنے زیاد کو، مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، ہانی ابن عروہ کو شہید کیا گیا، وغیرہ وغیرہ سارے معاملہ۔ لیکن
حضرت حسین خط پڑھ کر نکل کر آ چکے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قادسیہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں سے لشکر، ادھر سے لشکر ٹکراؤ ہوا. وہ لشکر کس کا تھا؟ وہ لشکر کوفیوں کا تھا. لشکر کس کا تھا؟ لشکر کوفیوں کا تھا. اس موقع پر حضرت حسین نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں، اگر اب تمہاری رائے سابقہ رائے سے بدل گئی ہے تو 3 چیزوں میں سے ایک اختیار کر لو. نمبر 1، ہم جہاں سے آئے ہیں واپس جانے دو. جب تم بیت توڑ رہے ہو تو ہمارا وہاں جانے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. نمبر 2، راستے سے ہٹ جاؤ، ہم اس طرف چلتے ہیں، کافروں سے لڑ کر اپنی جان دے دیں گے. نمبر 3، سامنے سے ہٹ جاؤ، ہم ڈائریکٹ یزید کے پاس جاتے ہیں، اس سے جا کر ملاقات کریں گے، ہمارا اور ان کا معاملہ ہے، تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے. کوفیوں کا 1000 کا لشکر آیا پہلے، پھر 5000 کا آیا. انہوں نے ایک بات بھی نہ سنی، یہاں تک کہ کربلا کے میدان کے اندر انہوں نے جنگ چھیڑ دی اور پھر یہ اتنا بڑا معاملہ ہوا. اتنا بڑا معاملہ ہوا. وہ چال تھی، وہ چال کے اندر کامیاب ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ 3 رائے حضرت حسین کی تھیں، انہوں نے رائے پر عمل کیوں نہ کرنے دیا؟ وجہ، حضرت حسین کو اگر یہ واپس جانے دیتے کوفیوں کا پول کھل جاتا کہ 1500 خط تم نے لکھے تھے. اگر کافروں کی طرف جانے دیتے پول کھل جاتا. اگر یزید کے پاس جانے دیتے پول کھل جاتا کہ بھائی ہم نہیں آ رہے تھے، ہمیں کیا ضرورت ہے رسول اللہ کا شہر چھوڑنے کی، ہم تو ان کے بلانے پر آئے ہیں. کوفی ڈر گئے اور یہاں پر انہوں نے خون خرابہ کیا. نتیجتاً اہل بیت اطہار کے بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی شہید کر ڈالا. ٹھیک ہے. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کوفیوں نے دشمنی میں کیا؟ دشمنی میں نہیں کیا. کوفیوں نے اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا کہ اگر حسین یا ان کا گھر کا کوئی بھی بندہ بچ گیا، ابن زیاد کو جا کر بتائیں گے، ابن زیاد ہماری گردنیں کاٹ دے گا. آ رہی ہے. نمبر 1 کیا کیا؟ شہید کیا. دیکھو دشمنی ہوتی ہے تو پھر عورتوں کو بھی قتل کرتے نا، عورتوں کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اگر دشمنی تھی علی اصغر کو کیوں چھوڑا؟ علی اصغر کون ہے؟ امام زین العابدین. ان کو چھوڑنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ بچے تھے. صرف اس بنیاد پر چھوڑا کہ وہ اتنے چھوٹے بچے تھے، کوفہ والوں کے راز ابن زیاد کو بتا نہیں سکتے تھے، اس وجہ سے ان کو چھوڑا گیا. پھر چلو دشمنی ہے نا، قتل کرنا ہے نا، اگر دشمنی ہوتی عورتوں کو بھی مار دے اور علی اصغر کو بھی مار دیتے. علی اصغر کو بھی چھوڑا، عورتوں کو بھی چھوڑا اور خیموں میں آگ لگا دی. کیوں آگ لگا رہے ہو بھائی؟ اگر خیموں میں آگ نہ لگاتے، وہ 1500 خطوط خیموں کے اندر موجود تھے، وہ ابن زیاد کے ہاتھ لگ جاتے، کوفہ والوں کی شامت آ جاتے. اس بنیاد پر وہ جو ان کا منصوبہ تھا باغیوں کا، اس باغیوں کے منصوبے کی بنیاد پر جب حضرت علی کو انہوں نے شہید کروایا، کامیاب نہ ہوئے، یہ آرام سے نہ بیٹھے، 20 سال انتظار کیا. اور 20 سال عبداللہ ابن سبا یہودی کی اولاد 20 سال کے بعد سر اٹھاتی ہے اور اہل بیت اطہار سے اپنا بدلہ لینے کے لیے ان کو وہاں پر بلا کر ان کو شہید کر ڈالتی ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا کہ انہوں نے موقع جانا اور فوراً اٹیک کر کے اہل بیت اطہار کا صفایا کر دیا. اتنی بات واضح ہو گئی جی؟ اتنی بات. آپ حضرات سارے ماشاءاللہ سو رہے ہیں. یہ تاریخ کی بات ہے سر، 9 بجے کا نیوز بلیٹن نہیں ہے. یہ سارا کا سارا پس منظر ہے اس واقعے کا. اگر یہ پس منظر ہمارے دماغ میں ہوگا تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کل انشاءاللہ جب واقعہ کربلا بیان کیا جائے گا تو ہمیں ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. کیوں گئے، کس کے کہنے پر گئے، کیا وجہ بنی کہ جب کہ موت سامنے نظر آ رہی تھی اس کے باوجود وہ وہاں پر گئے. تو اس پس منظر کو دماغ میں رکھیے گا. اب چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ واقعہ کربلا کو کل بیان کیا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل سے